فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، 2 رمضان المبارک سحری کے بابرکت لمحات میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن اور اسپیشل پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہوگا قرآن کریم باعث رحمت و نجات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت فضیلتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت اور آخری کتاب ہدایت، ہدایت کا مرکز ہے، منبع ہے، محور ہے۔ جیسے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، یعنی خاتم النبیین، خاتم المرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آنا ہے، نہ کوئی نیا رسول آنا ہے۔ یوں ہی قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد تا قیام قیامت کوئی اور صحیفہ، کوئی اور کتاب ہدایت نہیں آنی۔ اور پھر امت مسلمہ، ہم گناہگار، آخری امت، ہمارے بعد کوئی اور امت بھی نہیں ہے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ سب سے بڑا اعجاز ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کتاب ہدایت تو بنایا ہی ہے، لیکن یہ کتاب آخر بھی ہے اور آخری ہدایت کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ہر خشک و تر اور ہر چیز کا تفصیلی وضاحت کے ساتھ روشن بیان اس قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ پھر یہ ماہ محترم رمضان المبارک ہے، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، جہنم سے آزادی اور برات کا مہینہ۔ اس ماہ محترم میں اس کی تلاوت، اس کا ادب، اس کا احترام، اس سے ہدایت، اس سے شفا، اس سے تمسک کرنا، یہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، نجات ہی نجات ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں کلہائے عقیدت پیش کریں گے ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب احسان الہی نقشبندی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی علامہ ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ صاحب، قرآن مجید فرقان حمید حقیقت ہے کہ کتاب رحمت بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب نجات بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے۔ بالکل اس کی عظمت، رفعت اور شان قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ناظرین تک ضرور آپ پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک خاص موضوع مجھے دیا۔ جی مرحبا۔ اور اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کے برکت سے جو آپ دین کی اشاعت کر رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں برکتیں عطا فرمائیں، آپ کی پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرمائیں، اور رمضان المبارک کے جتنے بھی روزے دار ہیں سب کو اس کا فیض عطا فرمائیں۔ بے شک، آمین۔ قرآن حکیم یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کلام ہے، سبحان اللہ، یہ غیر انسانی کلام ہے۔ اس کا سب سے بڑا اعجاز ہے کہ یہ جب سے نازل ہوا ہے، یہ اس کا نصاب قیامت تک تبدیل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ نے دیکھا ہوگا آکسفورڈ کا، بیکن کا، بہت ساری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کا نصاب لازمی تبدیل ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ ہاں جی، وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو دنیا کو بنانے والا ہے یہ اس کا کلام ہے، بے شک، کائنات کا مالک ہے یہ اس کا کلام ہے۔ سب سے بڑا اعجاز تو یہ ہے قرآن پاک، اور یہ بھی غیر مخلوق ہے، اور غیر مخلوق۔ اور دوسری بات، اور یہ آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ایسا معجزہ، وہ پہلے کفار کیا کرتے تھے، اپنے اشعار لکھ کے خانہ کعبہ کی چھت پہ لگاتے تھے، آویزاں کرتے تھے، اور پھر اس کے
اشعار میں مقابلہ ہوتا تھا یار کس نے فصیح لکھا ہے، کس نے فصیح یہ کلام کس نے لکھا ہے. لیکن جب یہ قرآن پاک کی سورہ کوثر لکھ دی گئی نا، وہاں لگا دی گئی، کسی نے لگا دی، تب وہ سارے حیران ہو گئے کہ یہ کس نے کلام لکھا ہے. اور مصرے بھی 3 ہیں، مصرے 3 ہیں، اس میں اتنا کچھ پڑھ دیا. اور وہ حیران رہ گئے اور وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں، یہ بالکل کسی اور کا اور کوئی اس کی مثل لا ہی نہیں سکتا. اور قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ سبحان اللہ. لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. بے شک فرمایا کہ اگر آدمی اور جن سب اس پر بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہیں لا سکتے. سبحان اللہ. اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کے وہ مددگار بھی بن جائے. یعنی اگر جن اور انسان ایک دوسرے کی مدد کرے تب بھی یہ قرآن کی ایک آدمی جمع ہو کے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، جتنی کوشش کر لیں کچھ نہیں بن سکتا. کیوں؟ اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام. سبحان اللہ. اور یہ ایک واضح، میں ایک دن یونیورسٹی میں تھا جی. تو وہاں ایک لیکچر تھا تو وہ مجھے کہتے کہ آپ قرآن سے ہٹ کے بات کریں نا، یہ قرآن میں نے کہا بھائی کیوں؟ ٹھیک. میں نے کہا بس اتنا بتا دو یہ غیر انسانی کلام ہے کہ یہ انسانی کلام ہے. جی. وہ آج کل یونیورسٹیز میں بچوں کے معضلہ ایسے مائنڈ بن چکے ہیں، بالخصوص وہ یونیورسٹی جو امریکن USA میں جاتے ہیں نا بچے، اسٹوڈنٹ جاتے ہیں. جی جی. تو وہ قرآن پاک کو نہیں تسلیم کرتے، اس سے دور لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب انہیں دور لے جانا، میں نے ایک ہی بات کی، میں نے کہا بھائی آپ اس طرح کرو، آپ انسان ہو نا، تو اس طرح کا کوئی اور کلام دکھا دو. بالکل صحیح. وہ خاموش ہو گئے. میں نے کہا یہ غیر انسانی کلام، اللہ تو ماننا پڑے گا یہ اس کا کلام ہے، اس کی مثل کو نہیں، اس کے کلام سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا بڑا خالق ہوگا، اللہ کتنا بڑا مالک، تو کائنات کا مالک ہے. اور یہ ایسی کتاب فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. سبحان اللہ. فرمایا باطل اس کے سامنے سے بھی آ جائے، پیچھے سے بھی آ جائے، اور باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، اس کے پاس ہی نہیں آ سکتا، جھوٹ اس کے پاس ہی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. فرمایا وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا ہے اور تعریف کے لائق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ ایسا کلام ہے. فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا ہم نے تم پر وہ یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. سبحان اللہ. اب ہم نے دیکھنا ہے نا اس میں بیان کیسے ہے، یہ تو سرچ آپ کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا. گھر بیٹھ کے جب اس کو کھولیں گے نہیں، اس کو صرف اونلی ویسے پڑھیں گے تو پھر کیسے پتا چلے گا آپ کو کس میں کیا یعنی قرآن میں ہوتا زن ہویا مرد مسلمان، اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار. اور دیکھیں بات یہ بھی قرآن کی آیات اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ قرآن اپنی شان بیان کر رہا ہے. قرآن وہ کیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء. سبحان اللہ. فرمایا ہم نے اس کتاب میں تو کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، نہیں چھوڑی. تو اب اس کلام میں تو کوئی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب کمی کس میں؟ ہم میں، ہمارے فہم میں، ہماری سوچ میں، ہمارا ذہن ہونا چاہیے نا اس کی طرف جائے. جتنا آپ اس میں غوطہ زن ہوں گے اتنا آپ کو ملے گا. اللہ. اور جتنے ہر دور میں تفاسیر لکھی گئی جی، اور تفاسیر قیامت تک لکھی جائیں گے، اور ہر زمانوں میں، اور ہر مختلف زمانوں میں اور مختلف زبانوں میں، اللہ ہر زبان میں لکھی، انگلش میں، عربی میں، پشتو میں لکھی گئی ہے تفاسیر. جی، دنیا کی ہر زبان میں، ہر زبان میں. اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. فرمایا بے شک یہ وہ قرآن وہ راہ دکھاتا جو سب سے سیدھی. سبحان اللہ. اب بندہ پریشان ہے جی، ہر بندہ کہتا ہے جی میں کدھر جاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر جاؤں. بھائی تمہارے پاس اور کچھ نہیں، اللہ کا کلام تو موجود ہے نا. بے شک. اس کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو. جی، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست پہ لا دے. سبحان اللہ. ایک بندہ وہ ایک آیت اپنے مطلب کی لیتا ہے اور پھر اس پہ بحث ہوتی ہے، پھر آگے بحثیں چلتی. نہیں، اس پہ پہلے ایک بندہ وہ بحث کرے جو پہلے اس نے پورا کا پورا قرآن پاک پڑھا ہو، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو، اور وہ بھی کسی استاد سے پڑھا ہو، وہ بھی کسی استاد جو اس سے متعلقہ بنیادی علوم ہے وہ سیکھ کر پڑھا ہو. ہاں جی بالکل. اور آپ نے اقوام قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ذکر کیا، کیونکہ ہمیں نوجوان نسل سنتی ہے تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ان کی زبان میں یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ، یعنی دی رائٹسٹ پاتھ، سب سے سیدھا راستہ، سب سے بہتر راستہ، کامیاب راستہ ہے. اللہ. اگر آپ نے قرآن، میں تو میرا ایک اپنا مفتی صاحب ذہن ہے جی جی کہ ایز اے مسلمان، جی، اگر ہم ایم اے کر لیا ہم نے جی،
اور ہم نے ماسٹر کر لیا، ایم فل کر لیا، ایم فل پی ایچ ڈی کر لی، جی، اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو میں کہتا ہوں کچھ نہیں پڑھا۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ کس لیے بیان کیا گیا، کس لیے لایا گیا؟ آقا علیہ السلام کی اس قلب اطہر پہ نازل ہوگا، جی، لیکن اس کا فیض تو ہر انسان کے لیے نا۔ بے شک۔ تو اگر آپ نے یا میں نے یا کسی اور نے ہم اس کو پڑھ ہی نہ سکے زندگی میں تو ہماری زندگی کو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اور کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا مخاطب بھی انسان ہے، اور فرمائے وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمائے مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے، جو تسلیم کرے گا اس کے لیے، للمسلمین، اگر تسلیم کرو گے، سر تسلیم خم کر دو۔ اور فرمائے هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، سبحان اللہ، فرمائے یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ایسا کلام ہے، آپ روز پڑھو الگ مزہ آئے گا، اور جتنی بار پڑھو مزہ آئے گا۔ دیکھیں، اگر آپ، دنیا کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ کو کلام پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسری دفعہ آپ کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا، بالکل صحیح، بور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا کلام ہے، آپ پڑھتے جاؤ مزہ دوبارہ آتا ہے، بار بار پڑھتے ہیں، سرور آتا ہے، لطف ملتا ہے، قلبی روحانی سکون ملتا ہے۔ بالکل۔ اور فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ افلا تعقلون، فرمایا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی چرچا ہے۔ فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے یار، اگر تم چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، بڑائی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو قرآن پڑھو۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ کمال اگر وہ قرآن پڑھے۔ اور ذکر کیسے ہے کہ انسان کی تخلیق کا ذکر قرآن پاک میں ہے، بالکل، انسان کی زندگی کے مراحل کا ذکر ہے، عدم سے لے کر وجود تک، جی، انسان کے وہ نطفے سے لے کر اینڈ تک، بلکہ جنت دوزخ تک پہنچا کے ہر چیز کا علم اس میں موجود ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو پھر انسان دائیں بائیں بھٹکتا پھرے، کسی اور نظریوں کو فالو کرتا پھرے، کسی اور چیز کے پیچھے لگ جائے۔ یہ بات آپ نے بہت نظریے کو فالو کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب لے کے آئے تھے، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، میں حضور تورات ہے، جی، تو سرکار کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، جلال۔ فرمایا جب قرآن جو موجود ہے، پچھلی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، اور مصدق لما معکم، فرمایا یہ جو کتاب میں لے کے آئے اس میں پچھلیوں کی تصدیق بھی ہے، اور جو پچھلوں کا علم اس میں ہے، جو پچھلوں میں جتنا علم تھا وہ اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے۔ یعنی کہہ لیں کہ لیٹسٹ اور لاسٹ اور فائنل ورژن یہی ہے۔ اللہ، بے شک، بے شک۔ یعنی کہ اگر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں تو میرے خیال میں ٹائم کم ہوگا۔ بالکل صحیح۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اللہ، فرمایا بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمان پریشان ہیں، جی، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، حالات کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جی، معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، گھریلو نچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ بے شک، یہی ہے نا؟ جی، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں چلتا تمہاری قوم کی عظمت اسی میں ہے۔ جی، تو میں تو کہتا ہوں گھروں میں قرآن عام ہونا چاہیے۔ بالکل اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ قرآن کو با ترجمہ پڑھیں اور با تفسیر پڑھیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور علماء کرام کی طرف رجوع کریں ان علوم کو سیکھنے۔ علماء کا تو بغیر کچھ نہیں نا، استاد کے بغیر تو نہیں انسان۔ بالکل صحیح۔ آپ نے ذکر کیا، دیکھیے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، رسول اعظام علیہ السلام، وہ تشریف لاتے گئے، جی، صحائف بھی ان پہ نازل ہوئے، کتب سماویہ بھی نازل ہوئیں، جی، تو وہ تو باؤنڈ تھیں ان علاقوں کے لیے، ان زمانوں کے لیے، ان اقوام کے لیے۔ تو کیا قرآن مجید فرقان حمید کا بھی یہی معاملہ ہے؟ نہیں، کہ کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے؟ نہیں، وہ ایسے تھا کہ پہلے جب کتاب انبیاء کو دی جاتی وہ ایک جگہ پہ دی جاتی اور ایک یک بارگی ہی دی جاتی تھی۔ جی، موسیٰ علیہ السلام کو یک بار دے دی، بالکل صحیح۔ زبور بھی یک بار دے دی گئی، بالکل ٹھیک ہے، انجیل بھی یک بار دے دی گئی۔ لیکن یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس کو اترتے 23 سال لگے، آسانی کے لیے بتدریج ایک ایک کر کے، تاکہ یہ آسانی سے حضور کے غلام یاد کر، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، حضور کے اصحاب یاد کر لیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے پہنچائیں لوگ۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر بھی اسماء مبارکہ ہیں، سارے نام ہی بابرکت ہیں، ان اسماء مبارکہ کے حوالے سے بھی ضرور۔ ہمارے ہاں رائج ہے کہ یہ قرآن ہے، قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ ہے قرآن کریم، یعنی کہ اس کو بار بار پڑھی جائے۔ اس کو قرآن پاک میں
قرآن پاک میں ہی اس کے بہت سارے اسماء ہیں، اللہ اکبر، جس طرح برہان ہے سبحان اللہ، اور جس طرح فرقان ہے، سبحان اللہ، فرمایا یہ فرق کرتی حق اور باطل میں فرق بے کرنے والی شک کتاب ہے، بے شک، اور فرمایا اس کو کتاب بھی کہا جاتا ہے، جس طرح ہم اصل کتاب ہے، اصل لفظ یہ کتاب ام الکتاب کہہ سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی پہلی یعنی کہ جیسے سورہ بقرہ ہے اس کا آغاز میں کیا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں اور ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے، اور پھر اس کو مصحف بھی کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اس کا ایک معنی نور بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان نور اللہ، کیسے؟ اندھیروں سے نکال کے بے شک روشنیوں میں لا کے کھڑا کر، بے شک بے شک۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھ سکیں بس۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب آج ایسے لوگ بھی ہیں جی جہاں جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی اور اسلام کی تعلیمات کی مستشرقین اور سیکولرزم کے نام پہ، لبرلزم کے نام پہ ایک اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہیں پر غیر مسلم لوگ ہر مذاہب کے، چاہے وہ کرسچین ہیں، جوئش ہیں، ہندو، سکھ ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں وہ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی ہے کتاب۔ بالکل، ہم جیسے آپ نے ابھی فرمایا نا کہ اس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں، اگر آئیں تو پھر اندھیروں سے نکال کر یہ روشنیوں کی طرف۔ بہت سارے لوگوں نے ویسے پڑھی نا، ایک بندے نے نا وہ تھا غیر مسلم، جی گورا تھا، اس نے کہا کہ میں نا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، اس میں نا میں نقص میں نے نکالنے، وہ نقص نکالنے کے لیے وہ بیٹھا نا، اب وہ پڑھتا جا رہا ہے، اس کا دل صاف ہوتا جا رہا اللہ ہے، اکبر، اللہ اب وہ کیا رہا ہے، اب وہ جیسے اس نے قرآن مکمل کی، قرآن تھوڑا بلکہ مکمل کیا، جب تھوڑا سا پڑھ لیا اس میں کہا اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے۔ ہاں، امام ترمذی نے ایک روایت لکھی ہے جی کہ ایک بندے کا نا بالکل آخر مقام یعنی کہ وقت تھا، آقا علیہ السلام کو بتایا گیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہ یہ جو آپ کے پاس بندہ بیٹھا ہے جی اس کے پاس بس تھوڑا سا وقت ہے، تو آقا علیہ السلام نے اسے اپنے غلام کو کہا کہ میرے پاس آؤ، تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ پریشان نہیں ہوا، ایک بات تو یہ تھی کہ وہ حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر، اب حضور کے سنگت ہو اور آخر وقت ہو تو اس سے بڑھ کر مومن کی معراج کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اب آقا علیہ السلام سے کہنے حضور میں کیا کام کروں جی جو میرے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن جائے، اور جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں تو میں نجات دہندہ لکھا جاؤں۔ جی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم قرآن پڑھو اور اس کو سیکھنا شروع کر دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسی انداز میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اگر کوئی اور فضیلت والا کام ہوتا، آقا علیہ السلام کہتے بھی آپ جاؤ فلاں جگہ پہ صدقہ کر کے، بے شک صحیح، فلاں جگہ پہ آپ نماز پڑھ لو، نہیں، پہلے علم ہے، سبحان اللہ، فرمایا علم آخری وقت، اور اس علم کا منبع قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ بالکل۔ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، یہ قرآن مجید فرقان حمید، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، بالکل، تو قرآن مجید فرقان حمید اس کا مقصد کیا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی حکمت، اس کا جو مقصد ہے نا جی وہ ہے ہدایت، اللہ اکبر، سبحان تاکہ لوگ گمراہ نہ رہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں ڈر بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ بالکل ڈرایا کس لیے جاتا ہے اور خوشخبری کس لیے سنائی جاتی ہے؟ جی، ڈرایا اس لیے جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے، مالک کی طرف رجوع رکھے، سرکش نہ ہو جائے، سرکش نہ ہو جائے، اللہ، اور بشارت اس لیے دی گئی کہ یہ پرسکون رہے، سبحان اللہ، تاکہ میرا مالک، میں اگر مالک کی طرف آؤں تو مجھے میرا مالک کیا دے گا؟ سبحان اللہ، اور یہ قرآن ہے، فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور سبحان اللہ، باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آؤ۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں۔ ہاں جی، اس اللہ کے رستے کی طرف نکالو جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ جو پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کا اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرنا، ذریعہ قرآن پاک ہے اور لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہی کے تصدق سے علماء کرام۔ اور ایک اور مقصد ہے جی، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا اے حبیب ہم نے تمہاری طرف جو قرآن جو نازل کیا ہے، فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ سبحان اللہ، اب غور و فکر کیا ہے؟ ہر چیز میں غور و فکر ہے۔ جنہوں نے غور و فکر کیا انہوں نے ٹیکنالوجی بنا لی، جی، ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی، جی، اور جنہوں نے بس اصالِ ثواب کے لیے رکھا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا،
صرف سورہ یاسین پڑھ لی جب کوئی بندے کا آخری وقت ہے تو انہوں کا یہی کام ہوتا ہے جی لیکن جنہوں نے اس پہ تفکر کیا تدبر کیا ان کو بہت کچھ ملا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ کہہ لیں اس لفظ سے یتفکرون سے پوری سائنس نکلتی ہے. سبحان اللہ. ٹیکنالوجی یہاں سے نکلتی ہے. اگرچہ اس سے ظاہری باطنی امراض کی شفا بھی ہے, ہاں جی وہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں, لیکن اس کا مقصد اس سے بھی اعلیٰ ہے اعلیٰ کہ اپنے دین دنیا آخرت تمام معاملات کو, معیشت ہے, سارے معاملات ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. بالکل. اور ایک اور بھی ہے اس کا مقصد, وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. فرمایا یہ جو تم پہ نازل فرمائی ہے تاکہ لوگوں کے لیے یہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے, اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. لیکن لڑائیاں نہیں کرنی, اس سے ہدایت لینی ہے, اس سے رحمت موصول کرنی ہے, بے شک, اور اس کو اپنے سینوں کے اندر اتارنا ہے. جب سینوں کے اندر آپ صحیح معنوں میں قرآن کو اتاریں گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے. بے شک بے شک. اور ایک اور میں آیت برکت کے لیے غور و فکر کے لیے, یعنی کہ جو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں, وہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. فرمایا یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے جی, تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں. اللہ اکبر. غور و فکر بھی اور نصیحت بھی. نصیحت یعنی کہ یہ قرآن ہمارے لیے سارے دنیاوی مقاصد, اخروی مقاصد, دینی اور دنیاوی مقاصد کو مکمل پایہ تکمیل تک کرنے کے لیے قرآن ہمارے لیے سب سے بہترین رستہ ہے اور سب سے بہتر ہے. بے شک, صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, عبرت اور نصیحت پکڑنے کی ضرورت. بالکل بالکل. جی ناظرین, بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید باعث رحمت و نجات اس حوالے سے. اور حقیقت یہ ہے ہمارے ملک پاکستان کے عظیم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان علیہ رحمہ, آپ نے ایک موقع پر خود فرمایا تھا کہ میں نے یہ جو ایٹامک میزائل اور ایٹامک انرجی اور ایٹامک پاور پاکستان کے لیے حاصل کی ہے, اگرچہ اس میں ظاہری وہ فزکس کے قوانین اور ساری چیزیں ہیں, نیوکلیئر فیوژن ہے, نیوکلیئر فیشن ہے, دیگر نیوکلیئر ری ایکٹیویٹی اور سارے معاملات ہیں, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اس کے پیچھے جو بیسک چیزیں تھیں, حتیٰ کہ یہی فیشن اور فیوژن کے تصورات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. سورہ انفطار, سورہ انشقاق, یہ پڑھیے تو یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان علیہ رحمہ آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے ایٹامک پاور بننے کا جو نظریہ ہے, تھیوری ہے, اور ایک سمت جو ہے وہ اڈاپٹ کی تھی, حاصل کی تھی. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ بھی ایک اعجاز ہے. جی ناظرین, سحری کے ان بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان پیش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان, ہمارے معزز مہمان جناب احسان الہی نقشبندی صاحب, جو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں الہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب احسان الہی نقشبندی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لب پہ صلی اللہ کے ترانے, اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے, اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے, اشک آنکھوں میں آئے ہوئے
آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور جن کی خاطر یہ عالم بنایا، عرش پر جن کو رب نے بلایا، جن کی خاطر یہ عالم بنایا، عرش پر جن کو رب نے بلایا، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ اور آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، قبر میں اپنا جلوہ دکھانے ہو میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور 2 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت لمحات میں قرآن مجید فرقان حمید باعث رحمت و نجات اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید حقیقت میں اس پر جیسے گفتگو ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید ہی سے قرآن کریم کے مقاصد کا ذکر ہوا، اس کی عظمت و شان کا ذکر ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مختصر سا کلام جو ہے اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بہرحال رمضان المبارک کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی خاص نسبت ہے، اسی میں نازل ہوا، اور پھر یہ نسبت بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ رمضان المبارک اور قرآن مجید فرقان حمید دونوں کل روز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مومن کی سفارش کریں گے، بے شک شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، اور روزہ بھی کہے گا کہ اللہ اس بندہ مومن نے اپنی نیند کو قربان کیا، دنوں میں روزہ رکھا، قرآن کہے گا رات کو نیند اس نے نہیں کی، میری تلاوت کرتا رہا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دونوں اپنی طرف سے سفارش کریں گے کہ اللہ تو اس بندہ مومن کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کی سفارش بھی اور قرآن مجید فرقان حمید کی سفارش بھی بندہ مومن کے حق میں قبول فرمائے گا، اور رمضان المبارک
کے بدلے میں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو جنت الفردوس کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے اس قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ بھی اپنا واسطہ، ہم اپنا تعلق، اپنا رشتہ ناتا بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں بھی جوڑ لیں، مضبوط کر لیں، اور رمضان المبارک کا ادب احترام بجا لائیں، روزے رکھیں، اس کی برکتیں سمیٹ لیں۔ تو انشاءاللہ ان دونوں کی بدولت، ان دونوں کی شفاعت اور سفارش کی بدولت کل روز محشر ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، انجام اس حوالے سے بہتر ہوگا کہ اللہ کی رضا کا مقام جو جنت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ جی ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ ہو رہا ہے، کتاب ہدایت، کتاب شفا، کتاب رحمت، جو نمایاں اور نیک اور اعلیٰ وصف ہیں ان کا ذکر اس قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو، کردار کو انفرادی طور پر قرآن مجید فرقان حمید سے بہتر کر سکتے ہیں، اور بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت ملت اسلامیہ، ایک قوم، مسلمان قوم ہونے کے حوالے سے بھی ہم مجموعی طور پر قرآن مجید فرقان حمید سے اپنی دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں، آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اصولوں کو اپنا کر اپنے ظاہر باطن کو سنوار سکتے ہیں، عسکری معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، سیاسی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، معاشی اقتصادی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسی فیلڈ آف لائف نہیں جس کے حوالے سے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے تعلیمات حاصل نہ کر سکتے ہوں۔ اسی حوالے سے مزید گفتگو ہوگی ہمارے اسکالر جناب ڈاکٹر علامہ سید محمد صدیق شاہ صاحب۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب، بڑا فضیلت کا باعث کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا حفظ کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور پھر آداب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید، چونکہ بعض اوقات بچوں کو یا بڑوں کو بھی وہ آداب کو مد نظر نہیں رکھتے، اور پھر ایک تو ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات سعودی عرب جو اصل میں تو حجاز مقدس تھا، وہاں پر بھی وہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کا ادب احترام بجا لانا چاہیے وہ نہیں بجا لایا جاتا۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اسی کو پھر وہاں سے لوگ جب دیکھ کر آتے ہیں تو فالو کرنے لگ پڑتے ہیں، چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے اس پر بھی گفتگو ہو جائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے جو فضیلتیں ہیں، حفظ کرنے کے فضائل ہیں اور آداب ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائیں، تاکہ ہم ظاہری باطنی تمام آداب بجا لاتے ہوئے اس کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آج کل کنفیوژنس ہیں وہ میں اس پہ جی ضرور، گفتگو کرتا ہوں۔ بالکل، یہ تو ضروری ہے۔ موبائل پہ قرآن پاک اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، بالکل صحیح، لیکن احسن کیا ہے آپ قرآن کو پڑھیں، یعنی کہ کتابی شکل میں اس کو بالکل پڑھیں، صحیح، کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنا اس کو زبانی پڑھنے سے افضل ہے، ٹھیک ہے، دیکھ کر اور دیکھ کر پڑھنا اور ہاتھ سے اس کو چھونا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھنا بھی عبادت، سبحان اللہ، چھونا بھی عبادت، بے شک، پڑھنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یعنی کہ یہ آج کی یہ کنفیوژن تھی کہ ہاں موبائل میں پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک، اگر کوئی مجبوری ہے نہیں ملا تو پھر موبائل میں پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ آداب کے خلاف ہے۔ بالکل صحیح، کوشش کریں آپ قبلہ رو ہو کے بیٹھے، بے شک، باپ وضو ہو کے بیٹھے، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، سبحان اللہ، اس کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، اور قبلہ رو ہو کے پڑھیں، اور اس کو فرمایا اس کو اعلیٰ انداز میں پڑھیں، اللہ اکبر، اچھی آواز میں پڑھیں، سبحان اللہ، جتنی اچھی آواز میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زین القرآن باصواتکم، بالکل۔ دعا کریم نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن کا حکم تھا کہ تم اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے رہو، اللہ اکبر، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم اس دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، اور فرمایا قیامت والے دن فرمایا قرآن پاک کو اس طرح پڑھو جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے، اللہ اکبر، یعنی یہ وہاں پر جو قرآن کریم کا قاری ہے اس سے فرمایا جائے گا کہ تم آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر اور کے پڑھتا جا اور جنت کے درجات
چڑھتا پاتا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ورتل القرآن ترتیلا، یہی حکم اور وہاں حضرت پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، میں 2-3 احادیث پڑھنے کی ضرور کرتا ہوں. کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن والا قیامت کے روز آئے گا تو قرآن عرض کرے گا اے میرے رب اسے خلعت عطا فرما. سبحان اللہ اسے یعنی کہ جنتی حلہ عطا فرما. سبحان اللہ. تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. جنتی پوشاک، جنتی سبحان اللہ. عزت والا اور تاج. قرآن پھر عرض کرے گا اے میرے اللہ اور زیادہ کر، تو اس کو بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر عرض کرے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے رہو درجات چڑھتے رہو. سبحان اللہ. یعنی کہ اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، تو جس طرح قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت میں اپنے درجات پاتا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اور مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے. تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے. سبحان اللہ. اور قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اس کو اچھے لحن میں پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. اس کے جو مخارج ہے اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بے شک. لیٹ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی اگر لیٹ کے پڑھنا تو پاؤں سمیٹ کے پڑھیں، جی. منہ کھلا. یوں ہی چلنے اور کام کرنے والے یعنی کہ اگر پڑھتے رہیں تو اعلیٰ انداز میں دیکھیں کہ میں کہاں چل رہا ہوں، کہاں بیٹھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور جب قرآن مجید مکمل ہو جائے تو بعد میں سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھے. یہ ایک مستحب عمل ہے. ٹھیک. اور بھی مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجمع میں یعنی کہ سارے اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں ایسے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ یعنی فَاسْتَمِعُوا کہ لَهُ اگر وَأَنصِتُوا چند لَعَلَّكُمْ شخص پڑھے تو حکم یہ ہے کہ وہ سارے آہستہ پڑھیں. بالکل صحیح. اور بازار میں جہاں لوگ کاموں میں مشغول ہو وہاں آپ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا ناجائز ہے. یعنی کہ لوگ متوجہ نہیں ہوں گے، خاموشی سے سنیں گے. لوگ اگر نہ سنے تو گناہ پڑھنے والے پہ ہوگا. اللہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور جو توجہ نہیں آپ کسی کو سنا رہے وہ سن نہیں رہا تو اس کو بھی نہیں سنانا چاہیے. بالکل صحیح. جو شخص غلط پڑھتا اس کو سننے والے پہ واجب ہے کہ اسے بتا دے بالکل صحیح کہ یہ آپ بھائی غلط پڑھ رہے ہیں، بشرطے کہ بتانے والے کے دل میں کوئی حسد اور کینہ نہ ہو. یہ بھی ذہن میں بات اصلاح کی نیت، اصلاح کی نیت ہے. اور اگر کوئی کتابت میں غلطی آ جائے تو وہ بھی بتانا واجب ہے. بالکل ٹھیک. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالہ سے قرآن حکیم کے حوالہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو شخص قرآن سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور آج اس کے راوی سب کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی ہے. سبحان اللہ. جامع القرآن ہے. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کرنی ہے. بالکل صحیح. فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. سورۃ اخلاص بھی شفاعت کرے گا. بے شک بے شک. اللہ اکبر. اور حضور کے صدقے سے کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تو چاہتا ہے کہ حضور کی یہ احادیث پڑھتے جائیں، دل اور سینہ روشن ہوتا جائے. سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے نا، تو جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا کوئی حل ہے؟ جی. تو فرمایا ہاں اس کی صفائی کسی چیز سے کی جائے. صحابہ نے عرض کیا نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو اور قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، بے شک مزہ نہ آئے، لطف نہ آئے، وہ پھر لطف ہی کیا. ایسا ہی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض کا دوسری بکس پڑھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی سر میں درد ہو گیا اور یہ ہو گیا. وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے یہ معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ سر درد ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ایک آداب میں سے ہے کہ جب تک آپ کا دل کرتا ہے پڑھتے رہو، لیکن جب تمہارا دل اکتاس ہو جائے نا، تھکاوٹ کرتا ہے باڈی، تو اس وقت قرآن پاک پڑھنا بند کر دو. بالکل صحیح. یہ بھی آداب میں یعنی سستی کی حالت میں نہیں، سستی کی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. اور ایک اور جو کنفیوژن ہے وہ جو چھوٹے حجم کا قرآن پاک چھپواتے وہ نہیں چھپوانا چاہیے. ٹھیک ہے. بعض اوقات لوگ اس کو گلے میں تعویذ کے لیے، وہ تعویذ کی میں انکار نہیں کر رہا، لیکن اس قرآن پاک کو جو چھوٹے حجم میں بنوا کے وہ گلے میں پہنا یہ بھی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ ایک آداب میں سے ہے. تو اس کی فضائل ہے تو قرآن پاک کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دی. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں دستار بندی ہوئی
رمضان شریف سے پہلے جی 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 طلباء کی ہوتی ہے، بے شک، تو جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، یہاں دستار بندی علماء کرتے ہیں، استاد کرتے ہیں، جی جی لیکن جب قیامت ہوگی تو ان کے والدین کی دستار بندی اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، اللہ اکبر، سونے کا تاج پہنایا یعنی کہ ان کو سونے کا تاج پہنائے گا، سبحان اللہ، یعنی کہ قیامت کے دن ان کے والدین کے لیے، اور حفاظ کرام جو ہیں وہ بھی بخشش کریں گے، ہاں جی 70 کا ذکر ملتا ہے، 10 کا بھی ہے 70 کا بھی ہے، بالکل اس کو روکا جائے گا کہ جس کا جی چاہتا ہے، یعنی کہ جو جہنمی ہے، جس پر جہنم واجب ہو جائے، جہنم والے ان کی شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے، سبحان اللہ سبحان تو اللہ، یہ آداب اور یہ فضائل ہے۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید ذریعہ ہدایت بھی ہے، ذریعہ شفا بھی ہے، بالکل اس حوالے سے بھی لازمی، یعنی ظاہری طور پر جو ہمارے معاملات ہیں معمولات ہیں ان میں ہمارے لیے بہتری کا ضامن کیسے بنتا ہے، اور بعض اوقات باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں شفا کا ذریعہ کیسے بنتا ہے، تمام معاملات میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ سبحان اللہ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا ہم نے اسے اتارا ہے مومنین کے لیے شفا اور رحمت، سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھیں، رحمۃ للمؤمنین، بے شک مومنین کے لیے یعنی کہ رحمت، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے شفا ہے، ان کے لیے رحمت ہے۔ جی اگر کوئی یہ کہے کہ جی مجھے اس دم کا تو فائدہ ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مومن کسے کہتے ہیں جو ماننے والا، یقین کامل ہونا ضروری ہے، مومن کسے کہتے ہیں جو ماننے والا ہے، ماننے والے کو، ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں نا، فرمایا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، جی یہ جو ماننے والا ہے نا، جو مومن ہے نا، اس کے لیے قرآن شفا بھی ہے اور اس کے لیے رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب کیسے شفا؟ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ظاہری بیماریاں اور باطنی بیماریاں۔ جی ظاہری بیماریاں آپ کو پتہ ہے، بخار ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، جی شوگر ہو گئی، ETC، یعنی کہ جتنے بھی یہ بالکل بیماریاں ٹھیک ہے، ظاہری بیماریاں، گھٹنوں کے درد ہو گئے، آنکھوں کی اشوب چشم ہو گیا، زکام ہو گیا، یعنی کہ یہ ظاہری بیماریاں۔ بالکل باطن کی بیماریاں کون سی؟ ٹھیک ہے، باطن کی بیماریاں حسد، جو اندر کینہ ہے، جی وہ جب پسندی، خود پسندی، میں بہت ہوں، ریاکاری، تکبر، یہ تکبر، بدگمانی، بدگمانی، یہ ساری اندرونی بیماریاں۔ فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ اندرونی اور بیرونی بیماریاں سب کا حل ہے۔ وشفاء لما فی الصدور بھی فرمایا، سینے کی بیماریاں، وشفاء لما فی الصدور، اب سینے کی بیماریاں یہ ظاہری بھی ہو سکتی ہیں، ٹی بی ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، یہ وبائی امراض چل 7 رہی یا ہیں، 8 آیات شفا ہیں، جی جی آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس میں ہے یہ بھی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سبحان اللہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ سبحان اللہ، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، شفا ہی شفا، شفا ہے۔ تو آپ، میرا ایک تجربہ ہے، میں اپنا ایک پریکٹیکل اپنے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں۔ میں آج سے کافی عرصہ پہلے نا ایک دفعہ بیمار ہو گیا، تو ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھا، تو میں نے آلریڈی نا آیات شفا لکھ کے پلیٹ پہ اس میں پانی بھگو کے نا، یعنی کہ پانی اس کو پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، تو میں نے 30 دن کے بعد، یعنی کہ نا ابھی 40 دن کا میرا ٹارگٹ تھا کہ 40 دن پیوں گا، لیکن 30 دن کے بعد میں نے ویسے ٹیسٹ کروایا تو بالکل جو بیماریاں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، ناظرین یہ قرآن مجید فرقان حمید، اور دیکھیں جو سورہ فاتحہ ہے نا، جی اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کوئی دم نظر نہیں آ رہا، کسی پیر پہ اسے یقین نہیں آ رہا، اسے اللہ پہ تو یقین ہے نا، بے شک، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے کہ وہ سورۃ فاتحہ اس کو 40 مرتبہ یا 41 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لے، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اللہ، اور یہ ہر مسئلے کے لیے، سبحان ہر اللہ، بیماری کے لیے، بے شک، اور ہاسپٹلز میں بیماریاں جس طرح پچھلے دنوں آیا، یا اس طرح کی بیماریاں بالکل ٹھیک، معاشرے میں یعنی کہ انٹروڈیوس کروائی گئی، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی حل ہے کہ وہ سورۃ الرحمن سب کو سنائی جائے، بالکل صحیح، جس طرح کینسر کا پیشنٹ ہے اسے سورۃ الرحمن، لا علاج بیماریوں تک کے لیے، لا علاج بیماریوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور جو نامردی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے سورۃ البینہ ہے، ٹھیک، وہ پڑھ کے وہ زعفران کے ساتھ عرق گلاب مکس کر کے وہ لکھ کے پیے، بالکل اس کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور جادو ٹونے سے لوگ پریشان ہیں، بھائی آپ کون ایسی کو بیماری ہمیں بتائیں جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو؟ بے شک، اگر کوئی بندہ مایوس ہوتا ہے وہ خود اپنا آپ کو گناہگار کر رہا ہے، بھائی مایوس کیوں ہونا؟
بالکل ٹھیک جب اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہونا ہے؟ اور یہ رحمت قرآن بھی رحمت ہی ہے، قرآن بھی تو رحمت ہے، وشفاء و رحمت، یہی تو رحمت ہے. جی بالکل تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور لوگ جادو ٹونے، اور آج کل جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے حسد. بالکل صحیح ہے، اسی میں آ کر تو یہ معاملات کرواتے ہیں، جادو کروا دیا، جادو کی طرف جاتا ہے تو معاملہ حسد سے شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور پھر نظر بد، یہ میں اپنے ناظرین کو لازمی جی بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب چھوٹے بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، خواتین کے بالوں کو نظر لگ جاتی ہے، وہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرہ متغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. باڈی میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ جب کسی کی نظر کسی پہ پڑتی ہے نا تو اگلے بندے اگر وہ عجیب قسم کی نظر ہو نا تو باڈی میں کیمیکل ریئیکشن بنتا ہے اور ریڈیشنز باقاعدہ خارج ہوتی ہیں، آنکھوں سے نکلتی ہیں. جی ٹھیک ہے، اچھا بلا کاروبار ختم ہو جاتا ہے. بالکل تو صحیح. اس کا حل کیا ہے؟ سورہ قلم کی آخری 2 آیات، بالکل صحیح. اس کو 21 بار پڑھ کے بچوں کو دم کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اگر کسی نے خواتین نے بالوں کے لیے میں نے چلو ذکر کر دیا، خواتین بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے بھی کچھ بتایا. ٹھیک ہے، تو وہ بالوں یہ تیل پہ دم کر کے وہ تیل لگائیں. ٹھیک ہے، اگر چہرہ کوئی خراب ہو رہا تھا اگر وہ کریمیں لگاتے تو وہ لگائیں، ورنہ پانی پہ دم کر کے وہ چہرے پہ ملیں. ٹھیک ہے. اور جو حسد اور جادو ٹونے کی مسئلہ میں نے یعنی کہ یہ اس حوالے سے لازم بتائیے، یہ سورہ فلق اور سورۃ ناس یہ بہترین ہے، اگر زیادہ نہیں. اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. اور یہ آیات یہ دونوں صورتیں اس کی 11 آیات بنتی جی. اور یہ نازل ہی جادو ٹونے کے اور حسد کے علاج کے لیے ہوئی. بالکل صحیح. اور فرمایا من شر الوسواس الخناس، اللہ اکبر، یعنی انسانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی ہے. بالکل. تو بہترین یہ ہے ناظرین کے لیے، یہ سبق ہے، یہ تحفہ ہے قرآن پاک کا کہ کم از کم آخری جو 3 قل ہیں ان کو 3 بار صبح اور 3 بار شام پڑھ کے لازمی حصار کریں. آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی، آیت الکرسی بھی حفاظت. بالکل صحیح. آپ دیکھیں آیت الکرسی پہ اتنا یقین کامل ہے الحمدللہ مسلمانوں کا، اگر بائک پہ ہیں تو اس کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے ہیں، تالے پہ دم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک عقیدہ ہے، ایک حصار کا، یعنی کہ حصار لگا دیتے نا یہ ذہن میں. اور اس کو تو شیطان نے بھی تسلیم کیا اور تھا، یہ شیطان نے خود بتایا کہ چور نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے، یہ چور نہیں آئے گا. ماشاءاللہ. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے. تو یہ قرآن، یہ جامع صفات، ہر مسئلے کا حل اس قرآن میں موجود ہے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے. اور آگے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہاں ظالموں کے لیے خسارہ ہی خسارہ. اگر وہ ظالم اس سے کوئی ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے گھاٹا ہے، یعنی غلط مقصد کے لیے نہیں سوال جس کو غلط مقصد کے لیے نہیں پڑھ سکتے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے تو پھر گمراہی ہی بنے گی، بالکل گمراہی کی طرف جائے گا. جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ صاحب نے، جو کہ وظائف کے حوالے سے کنز الوظائف کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، بہت خوبصورت ہمیں وظائف بھی آخر میں آپ نے بتا دی ہے. یہ حقیقت میں ہماری زندگیوں میں کام آنے والے ہیں. اور یہ رمضان المبارک، اس کو غفلت میں نہیں گزارنا، اس کو سستی کاہلی میں نہیں گزارنا. یہ وقت بہت قیمتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں دنیاوی معاملات کے لیے، کسی کا بزنس ہے تو وہ کہتا ہے میرا وقت بڑا قیمتی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے کہتا ہے میرا وقت بہت قیمتی ہے، میں نے ایگزامز کی تیاری کرنی ہے. بندہ مومن کے لیے بھی یہ وقت بہت قیمتی ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے. وہاں پر اس کا رزلٹ ہمیں حاصل ہوگا. آج ہم اس وقت کی قدر کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. ہم اس دارالامتحان سے ہم کامیاب ہو کر گزریں گے. بس ماہ رمضان المبارک کی ان برکتوں کو، رمضان المبارک کے روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، نماز باجماعت ادا کر کے، اذکار، وظائف اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے گزاریے. جی ناظرین، آخر میں دعا کے لیے ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ صاحب آپ دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے مالک جو کلام ہوا، جو گفتگو ہی، اگر ہماری کوئی کمی بیشی رہ گئی ہمیں معافی عطا فرما. میرے مالک اچھے ذہن کو، اچھی گفتگو کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. میرے مالک جو روزہ رکھ رہے ہیں، میرے مالک سب کی سحری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. جو اس سے محروم ہے سارے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں
کو معاف فرما۔ میرے مالک ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے، فتنہ بازوں کی فتنہ بازی سے، جادوگروں کی جادوگری سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ میرے مالک ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مالک اس چینل والوں کو برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک اس پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک جو دین کے لیے کوشاں ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جتنے بھی جوان ہیں، میرے مالک سب کی حفاظت فرما، سب کی برکت فرما، عالم اسلام پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب احسان الہی نقشبندی صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب احسان الہی نقشبندی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شاہ بطحاں، تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شاہ بطحاں، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا سبحان اللہ۔ اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا، تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا، تیرا اور دن آئے تھے بشارت تیری آدم
ہوتا مسیح حمد جس کی کرے مخلوق وہ تیرا ہے حبیب پوری للہ تو کر دے میری حاجات جمی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض شاہ جہاں صدائے رمضان